ربیع الاول کے بابرکت اور مبارک مہینے میں چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتے رہیں، سارا دن انشاءاللہ پیسہ پکڑتے رہیں گے۔ کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے رزق ملے، 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور 4 ہی اس میں مبارک ہیں، اور ان کو پڑھنا بھی چلتے پھرتے ہے۔ بس آپ چلتے پھرتے یہ اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں کہ چاروں طرف سے رزق کیسے آتا ہے۔ دائیں سے بھی رزق، بائیں سے بھی رزق، آگے سے بھی رزق، پیچھے سے بھی رزق، ہر طرف سے رزق ہی رزق آئے گا، دولت ہی دولت آئے گی، اور اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ آپ بھی کروڑوں پتی ہو جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس عمل کو 100 سے زائد لوگ آزما چکے ہیں۔ الحمدللہ جو بندہ بھی کرتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اسماء مبارکہ کو، اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ کو ان ناموں سے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سارے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بس اسے راضی کر لیں، آج اس عمل کے ذریعے اپنے رب سے مانگ لیں۔ جیسے جیسے جتنا مانگتے جائیں گے وہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اب سب سے پہلا جو اس میں مبارک ہے، اسے آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت والا اور فضیلت والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ تو سونا ہو جاتی ہے، مٹی بھی حضور کے قدموں کو لگے تو سونا بن جاتی ہے، اور جس مہینے کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اس مہینے کا کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس مہینے کو تمام مہینوں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ عمل آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے۔ دیکھیں، بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، اور دولت کے لیے سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ آزمایا جانے والا، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا، ہر طرف سے فتح کے دروازے کھلوانے والا، رزق کے دروازے کھلوانے والا، اور انسان کی زندگی کو خوشحال بنانے والا انتہائی قیمتی عمل ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ بچوں کو بھی یہ عمل کروا دیں، یعنی آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں، صاف ظاہر ہے آپ کے بچے ہوں گے، شادی شدہ نہیں، کنوارے ہیں، آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، سب کچھ اچھا ہو، تو پھر یہ عمل کر لیں۔ یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اس موقع سے آج جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، کیونکہ محتاجی کا رونا رونے والو، آج وقت ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ بس آج ہی پہلے ہی دن کرنا شروع کر دو۔ کسی بندے کے پاس اگر پہلے دن یہ عمل نہیں پہنچتا، دوسرے دن شروع کر دے، اور دوسرے دن کرنے والا شخص پہلے دن کرنے والے شخص کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آج جس نے شروع کر لیا وہ کل والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ اس سے زیادہ امیر ہوگا۔ جو تیسرے دن شروع کریں گے، جس کو تیسرے دن یہ ویڈیو ملتی ہے یا یہ عمل ملتا ہے، وہ تیسرے دن شروع کرے گا تو وہ پہلے 2 لوگوں کے برابر کبھی شامل نہیں ہو سکتا، ان تک نہیں پہنچ سکتا جتنا اللہ انہیں دولت عطا فرمائے گا۔ پھر اس میں اخلاص ہے کہ جو جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، جتنی زیادہ محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اسے اتنا ہی نوازے گا۔ اگر کوئی شخص کسی اچھے عہدے پر تھا، اسے معزول کر دیا گیا ہے، منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، کوئی ملازم تھا، اسے معطل کر دیا گیا ہے، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، لوگ فون کر کے بلاتے ہیں، ترقی رک جائے، کاروبار کرتے کرتے ٹھپ ہو جائے، مکان بناتے بناتے پیسہ ختم ہو جائے، اپنا منصب بحالی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو پھر موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ایک ہی دن یہ عمل کر کے دیکھ لو، نظارے خود دیکھ لو گے، پھر تمہارا دل کرے گا کہ ساری زندگی ہی یہ عمل کرتے رہو۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے جس کو بتایا اس نے اس عمل کو فوراً ہی شروع کر دیا۔ اب پڑھنے کا پہلا اسم مبارک کو ذرا سمجھ لیں۔ آپ پہلا اسم پاک سنیں گے تو حیران ہوں گے، کیونکہ دیکھیں 4 ہی سمتیں ہیں، 4 ہی اسم مبارک ہیں، 4 طرفیں ہیں، ہر طرف سے رزق ہی رزق اور دولت ہی دولت، عزت ہی عزت اور شہرت ہی شہرت، سب کچھ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔
ہر مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ اسی لیے دوستو اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ پہلا جو اس میں مبارک ہے وہ ہے آپ کے مقدروں کو کھولنے کے لیے، آپ کی قسمت کو کھولنے کے لیے، آپ کے کاروبار کو کھولنے کے لیے، آپ کی تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے پہلا اس میں پاک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، وہ اس میں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدسی ایسی ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت ہر مصیبت آفت اس عمل کی بدولت وہ دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیارے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور اس عمل سے مال و دولت بھی نصیب ہوگا، ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور وہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور ہر منصب مل جائے گا جو آپ سوچتے جائیں گے، جو مانگتے جائیں گے، اور پھر اگلی بات کہ دشمنوں پر ہمیشہ فتح کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کوئی دشمن انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ یہ اس عمل کی خوبی ہے کہ جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو اپنے لیے رحمت کے اور راحت کے باب کھلوانا چاہتا ہے، ہر قسم کی تکلیف کو دور کروانا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کرتا جائے اور اللہ کی برکتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتا جائے۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک یا فتاح جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یا کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو ہونا ہے، اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ایک دو باتیں جو اس عمل کے اندر انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، جیسے وہ پڑھتا رہے گا اس کے پاس انشاءاللہ نہ غم آئے گا، نہ مصیبت آئے گی، نہ مشکل آئے گی، نہ وہ مقروض ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ غم آئے گا، نہ ہی تنگ دستی آئے گی، اور ہر ایک چیز اسے ملتی جائے گی جو وہ مانگتا جائے گا۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے، اور یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بس آپ نے ہر روز اسے ماہ ربیع الاول میں کرنا ہے، نہیں تو کم از کم اگر پورا مہینہ نہیں تو 12 دن لازمی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ سارا سال مال و دولت میں کھیلیں گے، اللہ بندوں کے ذریعے مدد کر دیتا ہے، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ پہلا اسم مبارک جو ہے یا فتاح، سب سے پہلے آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد درود میں بھی آپ نے کمی نہیں کرنی، ان اسماء مبارکہ کی جو تعداد بتاتا ہوں جو اسی کے مطابق پڑھتے جائیں، تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر انشاءاللہ 4 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ حصول ترقی کے لیے سب سے بڑا عمل دے رہا ہوں، اس عمل کے ذریعے ہر شخص امیر ہو جاتا ہے، جو بھی غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالی رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا، تمام چیزوں کو درست کرنے والا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا، اس کو اس اسم پاک کے مکمل فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا ہونا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ بعض چھوٹی چیزیں بڑے بڑے کمالات دکھا جاتی ہیں، بڑے بڑے وظائف کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کی کیا شان ہے، اس عمل کی کتنی طاقت ہے، ماہ ربیع الاول کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ بندہ ایک لمحہ نہ سوئے اور یہ عمل ہی کرتا رہے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ تو یہ پہلا اسم مبارک یا فتاح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر کرنا ہے، اور یہ عمل کی مکمل تعداد پوری کر لینی ہے۔ پھر آخر میں جا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، جو تعداد شروع میں پڑھا ہے وہی تعداد آخر میں، کمی بیشی نہیں کرنی۔ جیسے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک تالا ہے، چابی ہے، چابی کا ایک دندہ توڑ دیا جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ وظائف کے اندر کمی بیشی کر دی جائے، تعداد پوری نہ کی جائے یا آگے پیچھے کر دیا جائے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ جتنا پڑھا جاتا ہے ثواب اور اجر تو مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل شان ہے، جو اس کا اصل مقام ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے تعداد پوری کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ واقعی امیر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس عمل میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ خاص رزق والے الفاظ ہیں جو اسم پاک اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب ان اسماء مبارکہ کی آگے پیچھے نہیں کرنا، یہ جو اسم پاک جو 4 اسم بتانے ہیں ان میں آپ نے ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا،
یہ نہیں کرنا کہ جو پہلے وہ بعد میں پڑھا، جو بعد میں وہ پہلے پڑھ دیا، جو ترتیب جس ترتیب کے ساتھ بتاتا جاؤں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح پڑھیں، لیکن جب یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں، مولا میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو مجھے حلال عطا فرما دے، میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، پکی سچی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اسے پڑھنا شروع کر دیں، زندگی بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، گردش کے ایام بدل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو دوسرا اسم پاک یا وہابو، اس کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ دینے والے، یہ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، اس اسم پاک کا مطلب ہی یہ ہے۔ اور یہ اسم پاک ہے یا وہابو، یہ ٹوٹل 4 سے 5 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پڑھ سکتے، 4-5 منٹ نہیں نکال سکتے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب شروع کر لیں پھر باوضو رہیں، وضو کر لیں، ٹوٹ جائے کوئی گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ ابھی ٹوٹا ہے تو ابھی کر کے ہی آنا ہے، نہیں کوئی آدھے گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے باوضو رہنا ہے۔ صرف 3 دن تو آزما لیں، چوتھا دن چاہے نہ پڑھیں، لیکن جب آپ 3 دن آزما لیں گے، 3 دن کر لیں گے تو پھر آپ کا دل رکے گا ہی نہیں، آپ کہیں گے کہ مجھے یار اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مجھے مال و دولت مل رہا ہے، اتنی مجھے راحت مل رہی ہے، اتنا مجھے سکون مل رہا ہے، میرا اجڑا ہوا گھر بس رہا ہے، میرا اجڑا ہوا خاندان آباد ہو رہا ہے، میری تو نسلیں آباد ہو رہی ہیں، آپ تو پھر اسے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو پڑھتا ہے وہ پھر اس عمل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ پھر پڑھتا ہی جاتا ہے، پڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے کئی لوگوں نے کمنٹ میں بتا دیا ہوا ہے کہ اس عمل سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے، ہر سال لوگ کرتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں دوبارہ سے اجازت کے ساتھ ملے اور ہم نئی موجیں اور نئے مزے کریں۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک، اس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کرتا ہے، اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے جو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، جو بغیر کسی غرض کے عطا کرے، وہ بغیر غرض کے ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جو اس صفت سے اس کو پکارتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی عطا کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جو اس کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں اربوں بھی عطا کرے، کروڑوں بھی عطا کرے، روزانہ بھی عطا کرے، تو فقط اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سمندر کے اندر سے چڑیا ایک چونچ میں پانی لے آئے۔ اگر وہ ہمیں کروڑوں پتی بنا دے تو اس کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ اس مالک کے خزانے کتنے وسیع ہیں جو اس نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ جب ہم نے یہ اسم مبارک یہ اس نام سے اس رب کو یاد کرنا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص غربت کا مارا ہوا ہے، تنگ دستی کا مارا ہوا ہے، جس کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، جس کی آمدنی ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جس کے پاس آمدن کے بھی کوئی ذرائع نہیں ہے، جو آمدن میں یکدم اضافہ چاہتا ہے، جو یکدم اضافے کے آثار اس کو اس عمل کے ذریعے پتہ چلے کہ واقعی میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ اسے اتنا غنی کر دیتا ہے کہ جب وہ یہ عمل کرے گا اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ مثلا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنا گھر بنانا ہے، بڑا خوبصورت گھر بنانا ہے، اس نے اس نیت کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دیا، پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے۔ پہلے تعداد پوری کر لینی ہے جو تعداد بتانے لگا ہوں، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں، پھر تعداد گننی نہیں ہے، پھر اسی طرح پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے رزق بھی سمیٹتے جائیں گے، رزق حاصل کرتے جائیں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارکہ کو، یہ جو دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے والا بھی دیکھیں گے، وہ بھی کمال کا ہے۔ 4 سمتیں ہیں، 4 اسما ہیں، اور دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، سب کو شفا ہی شفا۔ فقیر بھی پڑھے، غریب آدمی بھی پڑھے تو اللہ اسے بھی غنی کر دیتا ہے۔ اب جو تیسرے نمبر پر اسم مبارک ہے، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ اس اسم مبارکہ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ تو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر اسم مبارک بتایا ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے شروع میں، اور جب آپ یہ چاروں اسماء مبارکہ کی تعداد پوری کر لیں پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔
بس یہ اس کی کثرت جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے خزانے کھلتے جائیں گے، دن بدن اضافہ ہونا شروع ہوتا جائے گا، اور کوئی شخص بھی اس عمل سے، اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ جو اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات اور اس کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، وہ شخص ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کرے، کیونکہ ہر مہینے کو، ہر دن کو فضیلت حاصل ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ ہر مہینے کا، ہر دن کا، ہر اسم کا اپنا مقام ہے، ہر اسم کی اپنی فضیلت ہے، ہر اسم کی اپنی طاقت ہے۔ تو یہ جو اسماء مبارکہ ہیں، ان کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے نہیں اس کی سمجھ آئے گی، جب کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ ویسے میں جو کچھ جتنا کچھ مرضی آپ کو بتا دوں، لیکن آپ ہو سکتا ہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن جب کریں گے یقین خود آ جائے گا۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں کہ ہمیں تو وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، ہم تو پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہو بھی کیسے جب آپ اتنے بڑے اعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں سے وظائف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو تیسرے نمبر پر اسم مبارک بتایا ہے، اس کو آپ نے صرف اپنے گھر کے ہر کونے میں، ہر نکر میں، بالکل مختصر سی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، ہر کونے میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو چوتھے نمبر پر اسم پاک بتایا، اس کو آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے، وہ الگ ہے، لیکن آپ نے دوسرے دن کرنا ہے یا تیسرے دن، ایک بار لازمی آپ نے ان 10-12 دنوں میں کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکتوں، اس کی تاثیر انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی۔ رکے ہوئے کام، رکی ہوئی دکان، سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اب جو چوتھا اسم مبارک ہے، آخری اسم مبارک، اسے بھی سمجھ لیجئے۔ تو چوتھا اسم مبارک یا معزو، اور اس کا مطلب ہے عزت دینے والے۔ ہر قسم کی عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اہل دنیا کا دستور ہے کہ جس سے کوئی راضی ہو اسے عزت دے دیتا ہے، تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے اوپر تو کوئی شان ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ انعام ایسا دے گا، ایسی عزتیں دے گا کہ دنیا کی پھر کوئی طاقت ہے اس عزت سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی۔ تو ان 4 اسماء مبارکہ کو آپ ربیع الاول کے مہینے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ سارا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔